حدیث کے الفاظ ہیں کہ ماؤں کی نافرمانی بھی حرام ہے. مردار نہیں کھائیں گے کیونکہ لوگ کہیں گے حرام کھا رہا ہے، لیکن ماؤں کو مار کے گھروں سے نکال دیں. اللہ کی قسم، جب کوئی بوڑھی ماں کہیں نظر آتی ہے کہ وہ اس پریشانی میں مانگ رہی ہوتی ہے، آپ کا دل کیسے باندھتا ہے کہ اس کو دیکھ کے چپ کر کے گزر جاؤ. یہ کون سی ماں ہے جس نے بچوں کی کیسے پرورش کی ہوگی، اور پتہ نہیں کتنا کتنا بڑا کوئی افسر ہوگا، ماں باہر رل رہی ہے. کیا زندگی ہے. حرم علیکم حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی بھی اللہ نے حرام قرار دی. بریدہ روایت کرتے ہیں ایک شخص کندھے پہ اٹھا کے حج کرواتا ہے اپنی ماں کو، اور آ کے اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول نے 2 جواب دیے تھے. فرمایا وَلَوْ كَقُلَامَةِ ظُفُرٍ، یہ ناخن بڑھ جاتا ہے نا تو اتنا ناخن کاٹ دیتے. کہا تم کہہ رہے ہو نا کہ ماں کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے اس ناخن جتنا بھی حق ادا نہیں کیا. وَلَوْ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے تم کہتے ہو نا ماں کا حق ادا ہی کر دیا ہے، تم نے تو ایک تکلیف کا بدلہ نہیں دیا جو تکلیفیں اسے اٹھانی پڑی تیری وجہ سے. آج یہ مسئلہ ختم ہو گیا. آج شکایتیں کیا آتی، بس جی ماں بہت تنگ کرتی. یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میری بیوی میری ماں کو تنگ کرتی، یہ کبھی شکایت نہیں آئی. یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی جوانی بھی، اپنی خواہشیں بھی اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اولاد کو پالا ہوتا ہے کہ وہ پڑھ جائیں، کوئی چیز بن جائیں، خوش رہیں، ان کو آسانی ملے. جو ہی اس اولاد کے دماغ میں خناس آتا ہے تو سب سے پہلے والدین کے دشمن بنتے. اگر خنزیر حرام ہے تو حرم علیکم حقوق الامہات، تو ماؤں کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے. اب سوچیں گے نافرمانی کیا ہے. میں صرف عبداللہ ابن عباس کی ایک بات پیش کر دیتا ہوں، باقی باتیں خود سمجھ آ جائیں گی. کسی نے پوچھا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو بہت لمبی چیز ہے، کیسے بتاؤں، لیکن ایک میں نشانی بتا دیتا ہوں. لو ان الولد وقف بجانب والدہ، اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، غور کیجیے، کھڑا ہو گیا، پھر ثم نفض ثوبہ، پھر اپنے کپڑے کو اس نے جھاڑا ہے، فطار الغبار علیہ، اور کپڑا جھاڑنے سے غبار اڑ کے باپ پہ پڑ گیا ہے، کتب عند اللہ عاقا، یہ شخص اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے. علم و دانش کی گتھیاں سلجھانے کے لیے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، نہ جانے کیا پڑھ کے آتے ہیں. جس شخص کو والدین کا احترام نہیں، اس سے بڑا دنیا میں کوئی جاہل نہیں، کوئی اجڑ نہیں. یہ ہے وہ دین کے مسائل جن سے نابلد زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے، اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، چاہو تو اسے ضائع کر لو، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو. حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی یہ حرام ہے. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ والد بھی ہے اور والدہ، ان دونوں میں سے کس کے ساتھ نیکی زیادہ کی جائے، کس کی بات مانی جائے. گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، باپ کہتے ہیں میں باپ ہوں، ماں کہتی ہے میں ماں ہوں. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، صحیح بخاری کی روایت 5971، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال امک، آپ کی والدہ گرامی. قلت ثم من، پھر کون؟ قال امک، آپ کی والدہ گرامی. قلت ثم من، پھر کون؟ قال امک، تمہاری والدہ گرامی. قلت ثم من، قال ابوک. 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا اور 4تھی مرتبہ والد کا تذکرہ کیا. آپ نے صحیح الجامع کی روایت بھی سنی ہوگی 1924، اور سلسلہ صحیحہ کی بھی روایت ہے 1666. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، اللہ ذو الجلال ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا 3 مرتبہ وصیت کرتے ہیں. ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، پھر فرمایا ان اللہ یوصیکم بآبائکم، پھر اللہ اس بات کا بھی حکم دیتے ہیں کہ اپنے والد کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. پھر فرمایا ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب،
پھر جو اس کے قریب ہے، جو اس کے قریب ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک۔ باپ کو اللہ ذو الجلال کے پیغمبر نے جنت کا درمیانہ دروازہ کہہ دیا، ماں کے قدموں کے ساتھ جنت کو جوڑ دیا کہ یہ اگر خدمت کرے گا تو جنت ملے گی۔ اب ایک گھر میں ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، ایک نیکی کا حکم دیتا ہے، دوسرا بھی نیکی کا حکم دیتا ہے، اچھا کس کی بات ماننی چاہیے؟ دونوں نیکی کے حکم بتائیے۔ دلائل تو کہتے ہیں کہ ماں کے تو 3 حق ہوئے اور باپ کا 1 حق۔ الفاظ تو نہیں میں بولنا چاہتا تھا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے، یہ ان یورپین مزاج لوگوں کے بارے میں ایک بہت بڑی چپیڑ ہے یہ حدیث، جو کہتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے حق نہیں دیا۔ عورت کے کتنے حق بیان ہوئے ہیں اور مرد کے؟ عورت قتل ہو جائے تو خامد کو دیت کتنی ملے گی؟ 50 اونٹ۔ خامد قتل ہو جائے تو عورت کو دیت کتنی ملے گی؟ 100 اونٹ۔ کس کا خیال کیا شریعت نے؟ بولیے، پھر کیسے اسلام نے عورت کا خیال نہیں کیا؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ دین سے نابلد ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ گھر میں نیکی کی بات ہے، والد بھی کرتا ہے، والدہ بھی، کس کی بات مانیں گے؟ دونوں نیکی کے کام کر سکتے ہیں، دونوں کر لو، لیکن اگر ایک کہتا ہے یہ کرو، دوسرا کہتا ہے یہ کرو، تو کس کی بات مانیں گے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی، کس کی بات مانیں گے؟ والدہ کی۔ کیوں؟ یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ماں اور باپ جب دونوں ہی ایک بات کہیں گے تو باپ کی بات مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس کی توجیہ سمجھیے۔ باپ بھی ہے اور والدہ گرامی کا شوہر بھی ہے، خاوند بھی ایسا ہی ہے۔ آپ کو بھی باپ کی بات ماننے کا حکم الگ احادیث میں موجود ہے۔ ایما امرأۃ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قیل لها ادخل الجنة من ای باب شئت۔ جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، خامند کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی حفاظت کرتی ہے اور بچوں کی پرورش کرتی ہے، یہ جنت میں داخل ہوگی۔ اولاد کو بھی باپ کی بات ماننی ہے اور ماں کی بھی، لیکن باپ اور ماں میں سے کس کو دوسرے کی بات ماننی ہے؟ بولیے۔ اطاعت بیوی کو خامند کی کرنی چاہیے کہ خامند کو بیوی کی؟ تو ماں کو بھی تو باپ کی بات ماننی پڑے گی نا۔ اس لیے جب دونوں کی بات خیر کی ہے تو پہلے باپ کی بات مانی جائے، لیکن اگر ایک نیکی کی بات اور ایک برائی کی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر برائی کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ تَقْدِيمُ طَاعَتِهَا عَلَى طَاعَةِ الْأَبِ۔ ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کی اطاعت سے ماں کی اطاعت کو مقدم کیا جائے گا۔ فَإِنَّ طَاعَةَ الْوَالِدِ مُقَدَّمَةٌ، باپ کی اطاعت مقدم ہے۔ اذا امر کلاہما بامر مباح، جب دونوں ہی جائز کام کا حکم دے، وتعارض امراہما، اور دونوں کے کام میں تعارض ہو، ایک بھی نیکی کا کام کہہ رہا ہے، ایک دوسرا نیکی کا کام کہہ رہا ہے، تو وہاں باپ کی بات کو مقدم کیا جائے گا۔ وذلك لأن الأم هي نفسها ملزمة بطاعة زوجها الذي هو الأب، اس لیے باپ کی بات کو مانا جائے گا کیونکہ بیوی بھی اس بات کی شرعاً پابند ہے کہ اپنے خامد کی بات مانے۔ وَأَمَّا إِذَا أَمَرَا أَحَدُهُمَا بِطَاعَةِ اللَّهِ وَالْآخَرُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اگر والدین میں سے ایک نیکی کا حکم دے ایک برائی کا، فَتَجِبُ طَاعَةُ الْأَوَّلِ، تو نیکی والے کی بات مانی جائے گی، وہ باپ کو یہ مان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے۔ گھروں میں لڑائی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ میری بیوی یہ کہتی ہے، میری ماں یہ کہتی ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت فرمائے، اللہ نے بڑی فہم دی تھی ان کو۔ بعض ماؤں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور صحیح رخ پہ رکھے۔ بعض دفعہ مسائل بن جاتے ہیں، وہ بغیر کسی سبب کے کہیں گے اس کو طلاق دے دو۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے، یا شیخ ان امی امرتنی ان اطلق زوجتی افاطلقها، میری ماں کہتی ہے اس کو طلاق دے دو، تمہیں طلاق دے دوں؟ قال هي زوجتك ولا زوجة امك، وہ بیوی تمہاری ہے کہ تمہاری ماں کی بیوی ہے؟ وہ کیوں کہتی ہے؟ طلاق تو آپ نے دینی ہے، تمہارا کیسا معاملہ؟ کہتے ہیں میں تو ٹھیک۔ پھر کہا کہ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو باپ نے کہا تھا کہ طلاق دے دے، تو انہوں نے طلاق دے دی۔ ایک اور بھی سلف میں سے نیک آدمی تھے، ان سے پوچھا گیا کہ میں پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ عبداللہ ابن عمر نے تو دے دی تھی۔
نے کہا نہ تم عبداللہ ابن عمر ہو نہ تمہارے باپ عمر ہیں، جاؤ جا کے اپنے گھر کو سنبھالو۔ دلیل عمر کی لیں گے رضی اللہ عنہ، دلائل سیدنا عبداللہ ابن عمر کے لیں گے اور کام اپنے کریں گے۔ حدیث یہ بھی کہتی ہے ای الناس اعظم حقا علی الرجل، سوال کیا گیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال امہ، اس کی ماں کا ہے۔ ای الناس اعظم حقا علی المرأة، عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال زوجها، اس کے خامد کا۔ کہ میں آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں، کل کو آپ کی بھی شادی ہونی ہے، لڑائی جھگڑے آج کل آتے ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں سمجھا دی تھی۔ سلف صالحین کی بات لکھنے والی ہے، حق الاب اعظم وحق الام الزم۔ حق الاب اعظم، باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے، وحق الام الزم، اہتمام جو ہے ماں کا کرنا زیادہ اس کا حکم آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بسا اوقات کڑیل جوان ہونے کے بعد باپ سے تو بچے ڈر جاتے ہیں، ماں سے نہیں ڈرتے، اس کا خیال نہیں کرتے۔ باپ کے تو لپڑے سے بھی ڈرتے نا کہ ریپٹا لگا نا تو ٹھیک ہو جائے گا، ماں بیچاری بولتی رہتی ہے، کوئی سنتا نہیں۔ اس لیے ماں نے جو مشقتیں ہیں صحیح ہیں اس کے بدلے میں، اور جو ماں نے پرورش میں اور اس کی رضاعت میں اور اس کے حمل میں اور اس کی تربیت میں جو وقت لگایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور شریعت نے ایسا ہی کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 3 مرتبہ اس بات کا حکم دیا، امک امک امک۔ بعض چیزیں اتفاق سے سمجھنے سمجھانے کے لیے بھی عرب کیا کرتے ہیں، تو عربوں کا مزاج ایسا نہیں ہے نا جو آج پاکستان میں۔ یہاں تو کوشش ہوتی ہے نا کہ ماں صرف سوتے وقت ہی بچے کو پاس رکھے گی، باقی بیچارہ یہ مرد ہی اٹھائے گا۔ تو عرب کیا کہتے ہیں؟ امک امک امک، 3 مرتبہ تم اٹھاؤ نا، 4تھی مرتبہ میں بھی اٹھا دوں گا۔ 3 مرتبہ ہے نا۔ ادب و آداب جو ہیں یہ والدین سکھایا کرتے ہیں، اور تربیت جو کرنے والی چیز ہے یہ ماں کی ذمہ داری ہے، اس نے کھانا کیسے کھانا ہے، اس نے اٹھنا کیسے ہے، اس نے بیٹھنا کیسے ہے۔ لیکن مجالس میں اور دیگر ادب و آداب یہ والد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم بقیہ گفتگو پیش کریں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں والدین کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ذوالجلال ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے۔ اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری تربیت اور تزکیے کے لیے ہادی و مرشد بنایا اس ذات کو جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہستی کی تربیت پانے والے اللہ ذوالجلال کو اتنے پسند آئے کہ مالک الملک نے ان کو رہتی دنیا تک پوری کائنات کے لیے نمونہ بنا دی، بلکہ ان کے ایمان کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میزان اور مقیاس بنا دی۔ کون سے اصول تھے جن اصولوں کی روشنی میں ان کی تربیت کی گئی اور انہوں نے اس تربیت کو قبول کیا؟ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر وہ سنت، ہر وہ خوبصورت ادا جو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو عطا کی تھی، اس کو اختیار کرنا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اور پھر انہی اداؤں پہ اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا، یہ صحابہ کرام کا طرہ امتیاز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول، ہر عمل، یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہ جو حارثہ بن نعمان کی بیٹی ہیں، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جنت میں گئے تو فرماتے ہیں فَسَمِعْتُ قِرَاءَةً، میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا حارثہ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، یہ روئے زمین میں سب سے زیادہ اپنے والدین کی اور والدہ کی خدمت کرتا ہے۔ اس کا بدلہ اللہ نے کیا دیا؟ وہ زمین پہ بیٹھا تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے۔ یہ وہ واحد جلیل القدر صحابی ہیں، سرور کائنات تشریف فرما تھے اور جبریل بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور انہوں نے سلام کہا، تو جبریل نے سلام کا جواب دیا۔ کچھ وقت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
حارثہ جانتے ہو تم نے کس کو سلام کیا؟ کہا میرے علم میں تو نہیں۔ کہا وہ جبریل تھے، تم نے سلام کہا اور جبریل نے سلام کا جواب دیا۔ ایک دوسرے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، جبریل امین بھی، تو سیدنا حارثہ بن نعمان شرما گئے کہ کہیں گفتگو میں خلل نہ واقع ہو جائے، تو چپکے سے گزرے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں حارثہ نے سلام نہیں۔ تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جبریل تم جانتے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو جنگ حنین میں 80 لوگ جنہوں نے مضبوطی کے ساتھ اللہ ذوالجلال کے دین کے لیے کھڑے تھے، اور اس کی آل اولاد کو اللہ جنت میں بڑے رزق عطا کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حارثہ کو بتایا کہ حارثہ تم نے سلام کیوں نہیں کہا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے کہ آپ کی گفتگو میں خلل نہ۔ یہ حارثہ بن نعمان اور عمران بن حسین، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کمال دیا جو کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ 30 سال تک عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہے، لیکن 30 سال کے اندر لا شکا ولا بکا ولا تذمر، ایک دن بھی کسی انسان کے سامنے نہ رو کے دکھایا اور نہ ہی شکایت کی، اور نہ ہی اس پہ وہ کبیدہ خاطر ہوئے کہ مجھے بیماری کیوں لگی ہے۔ حالت یہ تھی کہ تہجد پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور جب صبح وضو کر کے بیٹھتے تو یہ واحد صحابی ہیں کہ فرشتے آ کے ان سے مصافحہ کیا کرتے۔ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا جو حارثہ بن نعمان کی بیٹی ہیں، فرماتی ہیں لقد كانت تنورنا وتنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدا سنتين او سنة وبعض سنة، 2 سال یا اس کے لگ بھگ میرے گھر کا تنور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات جہاں کھانا پکاتی، ہمارا یہ تنور دونوں گھروں کا تھا، ہم اکٹھی روٹیاں لگایا تھا۔ وما اخذت سورة قاف الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأها كل جمعة على المنبر، میں نے سورة قاف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی۔ میں روٹیاں پکا رہی ہوتی اور میں گھر میں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الناس، جب لوگوں کو خطبہ دیتے منبر پر کھڑے ہو کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار سورۃ قاف پڑھی ہے کہ مجھے بار بار سن کے یہ پوری سورت یاد ہو۔